آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر موت کے وقت جب کہ وہ دنیا کی آخری ساتھ اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس سخت و خوفناک سیاہ چہروں والے فرشتے جہنمی ڈال لیے ہوئے آسمان سے آتے ہیں اور اس کے سامنے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ تحت نگاہ وہی نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے، کیا ناپاک خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب و غصہ کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی وہ روح جسم میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہے تو وہ اسے کھینچتے ہیں جس طرح سے بھیگے ہوئے اون سے زیادہ فنی والا آنکڑا نکالا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ رگیں اور پٹھے کٹ کر نکل جاتے ہیں۔ اس وقت آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سبھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر مامور فرشتہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ اس کی روح اس کے پاس سے ہو کر اوپر کو نہ جائے۔ ملک الموت اس کی روح کو جیسے نکال کر لیتا ہے، اسی وقت فرشتے ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور جہنمی ٹاٹ میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے جسم سے روئے زمین کی سب سے بدبودار لاش کی سی بدبو نکلتی ہے۔ اب اسے لے کر اوپر چڑھنے لگتے ہیں۔ فرشتوں کی جو جماعت ملتی ہے دریافت کرتے کہ یہ خبیث روح کس کی ہے، یہ اس کا وہ نام بتاتے ہیں جس بدترین نام سے وہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح جب پہلے آسمان تک فرشتے پہنچتے ہیں وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ترجمہ: ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ چلا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ زمین کے اندر سجین میں لکھ لو۔ پھر کہا جاتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی کی طرف لوٹاؤں گا اور دوبارہ پھر اسی سے نکالوں گا۔ بس اس کی روح آسمان سے پھینک دی جاتی ہے یہاں تک کہ جسم پر گرتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، ترجمہ: اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا گویا وہ آسمان سے پھینک دیا گیا، اب یا تو اسے پرندے اچکلے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پھینک دے گی۔ اب اس کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے۔ وہ واپس ہونے والے لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سن ہی رہا ہوتا ہے کہ اسی وقت اس کے پاس سخت ڈانٹنے والے دو فرشتے آتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ گھبرا کر کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہی جواب دیتا کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے سوال کرتے کہ تیرا اس شخصیت کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ تو جواب دے کہ افسوس میں نہیں جانتا۔ اس وقت آسمان سے منادی آواز دے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے اور اسے جہنم کی گرمی تپشیں اور آگ کی لپٹیں لگنے لگتی ہیں۔ اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نہایت ڈراؤنی شکل کا انسان آتا ہے جو بدترین لباس میں ہوتا ہے، جس کے جسم اور لباس سے سڑی ہوئی بدبو نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ اب میرے وقت کے لیے تیار ہو جا، آج یہیں کا تجھ سے وعدہ تھا، عذاب کے مزے چکھ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برباد و ہلاک کرے، بتا تو کون ہے؟ تیری ہیبت سے تو میں ادموا ہو رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا برا عمل ہوں، اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ تو اللہ کی نافرما برداری سے بھاگتا اور جی چراتا تھا اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں بڑا تیز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا برا بدلہ دیا ہے تجھے۔ پھر اس کی قبر فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گھن ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے گا۔ اس شخص کو اسی سے مارا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مٹی ہو جاتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی پہلی حالت میں لٹا دیتا ہے. دوبارہ فرشتہ اس کو مارتا ہے جس سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ اس کی آواز وہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. پھر جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور آ کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں. اس وقت کہتا ہے کہ الہی قیامت نہ قائم کی جائے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، دنیا میں بھی اپنی رحمت سے نوازے، قبر و حشر میں بھی اپنی جوار رحمت میں رکھے. آمین ثم آمین.